السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، میری ماں اور بہنوں، قرآن سے متعلق چند باتیں عرض کرنی ہیں، بغور سماعت فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرمایا ہے، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ یہ کتاب ہم نے آپ پر نازل فرمائی ہے تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لائیں۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن کریم لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لانے والی کتاب ہے، اللہ سے بچھڑے ہوئوں کو اللہ سے ملانے والی کتاب ہے۔ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے اور اتنے گناہ اس سے ہو جاتے ہیں اور گناہوں کی وجہ سے اس کا دل زنگ اور میل کچیل میں ہو جاتا ہے، اس کے دل پر ظلمت چھا جاتی ہے، اس کا دل گناہوں کی وجہ سے کالا ہو جاتا ہے، تو پھر جب وہ اللہ کا کلام پڑھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اس ظلمت کو ختم فرما دیتے ہیں اور اس کے قلب کو نور سے منور فرما دیتے ہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت سے انسانوں کے دل کا زنگ اور میل کچیل ختم ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن کریم پڑھنے کی برکت ہے میرے بھائی اور دوستو۔ ایک واقعہ ہے، چھوٹا سا واقعہ بیان کرتا ہوں اور اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا۔ ایک وقت تھا کہ جب مدینے کی گلیوں سے قرآن کریم کی پڑھنے کی آوازیں آتی تھیں رات کو تہجد کے وقت میں۔ ایک واقعہ لکھا ہے کتابوں میں کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ تہجد کے وقت میں قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے اور برابر میں ہی ان کا بچہ سویا ہوا تھا اور اسی بچے کے برابر میں گھوڑا بندھا ہوا تھا۔ تو وہ قرآن کریم جب پڑھتے تھے تو ایک دم پڑھتے پڑھتے ان کی طبیعت مچلتی تھی، یعنی ان کو لذت محسوس ہوتی تھی اور ان کو قرآن پڑھتے پڑھتے مزہ آتا تھا، تو ایک دم اپنی آواز کو بلند کر دیا کرتے تھے۔ جیسے ہی آواز کو بلند کرتے تھے تو گھوڑا بدکنے لگتا تھا اور اس گھوڑے کے بدکنے کی وجہ سے اس بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، اس خوف کی وجہ سے آواز کو پست کر دیا کرتے تھے، ہولے ہولے پڑھنے لگتے تھے۔ پھر جیسی طبیعت مچلتی تھی ایک دم آواز کو بلند کرتے تھے، پھر وہی ڈر خوف ہوتا تھا کہ گھوڑا بدکے گا تو بچے کو نقصان پہنچائے گا۔ تو جب وہ نماز سے فارغ ہوئے، نماز سے فارغ ہونے کے بعد میں انہوں نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی تو اوپر کچھ روشنی دیکھتے ہیں، ستارے سے دیکھتے ہیں، نور سے منور ستارے ہیں اور وہ آسمان کی طرف کو جا رہے ہیں، اوپر کی طرف کو جا رہے ہیں۔ تو یہ واقعہ انہوں نے صبح کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرمایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آسمان سے، عرش رحمان سے فرشتے اترے تھے جو قرآن سننے کے لیے اترے تھے، اللہ کا کلام سننے کے لیے وہ فرشتے اترے تھے۔ اگر تم زور سے پڑھتے رہتے تو آج سارا مدینہ ان فرشتوں کو دیکھ لیتا۔ تو میرے بھائی اور دوستو بزرگوں، دیکھیے کہ جب انسان اللہ کا کلام پڑھتا ہے تو فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، برکتوں کا نزول ہوتا۔ تو ہم بھی اگر پڑھیں گے، اللہ کے کلام کی تلاوت کریں گے، آج گھروں میں سے یہ ماحول ختم ہو گیا ہے، کئی دن تک جزدانوں میں قرآن کریم بند کر رکھے رہتے ہیں، ورنہ پہلے عورتوں کو اتنا پڑھنے کا شوق تھا کہ رمضان کے مہینے میں 10 قرآن 15 قرآن کو پورا کر لیا کرتی تھی۔ آج جزدانوں میں بس پیک ہو کر رکھا ہوا ہے قرآن شریف۔ تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں، ایسا ماحول بنائیں، اپنے بچوں کو قرآن کریم پڑھائیں
ہم پڑھے ہوئے نہیں ہیں تو کم سے کم ہمارے بچے تو قرآن پڑھ لیں. ہم دنیاوی تعلیم میں لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں, دنیاوی تعلیم میں کروڑوں روپے خرچ کر رہے ہیں, ڈاکٹر بنا رہے ہیں, انجینئر بنا رہے ہیں, کیا کیا نہیں بنا رہے ہیں ہم, اور اس میں اتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں, اور 10-15 منٹ آدھا گھنٹہ ہمیں اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے نہیں ہے. یہ بہت بری بات ہے. یہ میرے بھائی دوستو بزرگوں اچھی بات نہیں ہے. دین سیکھنے کے لیے ہم پہ کچھ نہیں ہے, اور دنیا بنانے کے لیے ہمارے پاس سب کچھ ہے. اگر آپ دیکھیں, ہم سے بھی پوچھتے ہیں لوگ کہ بھائی کوئی امام صاحب ہو تو ہمیں بتا دیں, اور جب ہم بتا دیتے ہیں پیسوں کا معاملہ آتا ہے, یہ وہ تو 500 روپے مانگ رہے ہیں, وہ تو 600 روپے مانگ رہے ہیں. یہ بڑی غلط بات ہے. ٹیوشن میں 2000 روپے دے رہے ہو, 3000 روپے دے رہے ہو, اسکول میں 5000 روپے فیس دے رہے ہو, وہاں امام صاحب سے حساب لگا رہے ہو 500 روپے, 600 روپے, 400 روپے. بڑی غلط بات ہے میرے بھائیو, شرم کرنے کی بات ہے. اللہ کے قرآن کو پڑھنے کے لیے کچھ نہیں ہے, دین سیکھنے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, اور دنیاوی چیزوں کے لیے ہمارے پاس سب کچھ ہے. یہ بہت غلط بات ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.